Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. ہم آج ایک بار پھر سے محترم زاہد خان صاحب کا پرخلوص استقبال کرتے ہیں. سوال و جواب کی نشست میں ان کو ویلکم کہتے ہیں. آئیں محترم زاہد خان صاحب. وہ خدا جو انسان کا ابدی صلہ ہے، اس دنیا میں بہت سے دھندے ہیں جس میں آدمی مصروف ہے، لیکن آخرت میں تمنائیں آرزوئیں، امید اور آس ایک مرکز پہ آ کے کھڑی ہوتی ہے کہ اے کاش میں خدا کو اپنے دل میں بسا لیتا. خدا تو وہاں ہے ہی نہیں، وہ تو کہیں جا کے بالا کبھی کبھی دکھائی دیتا ہے. کاش میں بھی نور کے پر لے لیتا اور پنکھ لگا کے میں بھی اڑ جاتا. تو امیر فیصل صاحب اور مغل اجالا صاحبہ، میں آپ کا دلی طور پہ بہت شکر گزار ہوں کہ ایک انسانیت کے رخ پر آپ اپنا ماحول تیار کر رہے ہیں، اور دیگر ٹیم کا بھی، اور ان کا بھی جو معرفت الہی کے موتی بکھیرنا چاہتے ہیں یا سننا چاہتے ہیں، تاکہ ان کے اندر بھی وہ نور آ جائے محبت الہی کا، تاکہ جنم جنم آزاد ہو جائے. تو میں آ گیا ہوں جب بھی آپ کے پاس وقت ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ فیصل بھائی، اور محترم زاہد خان صاحب ویلکم. معرفت کے موتی تو آپ نے بکھیرنے ہیں اور سننے والوں نے سمیٹنے ہیں. کل کچھ سوال آئے تھے جن میں سے کافی تصوف کے موضوع پہ تھے، وہ پوچھتی ہوں. اور بیچ میں بعض لوگ جنہوں نے سوال بھیجے تھے اور میں نوٹ نہیں کر سکی تھی، تو وہ کہیں میسیجز کی وجہ سے کہیں نیچے چلے گئے ہیں. ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنا سوال فارورڈ کر دیں تو وہ دوبارہ میسیجز میں اوپر ٹاپ پہ آ جائے گا. تھینک یو ویری مچ. اب میں سوال پوچھتی. جی محترم زاہد خان صاحب، پہلا سوال ایک ممبر کا ہے. انہوں نے پوچھا ہے کہ پیغمبر اسلام کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ نور ہیں اور بعض کا خیال ہے کہ وہ بشر ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس بات پہ جھگڑا کرتے ہیں اور اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو پہ بہت زیادہ انسسٹ کرتے ہیں. جو یہ کہتے ہیں، خدا کا سلام ہو مغل اجالا صاحبہ، جو یہ کہتے ہیں کہ وہ صرف نور ہے، وہ بھی انتہا پسند ہے. اور جو یہ کہے کہ وہ بشر ہے صرف، یہ بھی انتہا پسند ہے. کیونکہ اس کی تشریح یہ ہے کہ انسان کے اندر جتنی کائناتیں ہیں اس کا کوئی نہ کوئی سیل ہے، یعنی انسان کو مائکروسکوپ کہا گیا ہے. اب آتے ہیں اصل مقصد کی طرف. اگر محمد صاحب، سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ وہ ایک بشر ہیں، اور بشر جو ہے وہ غلطیاں کرتا ہے، اور اسی طرح عیسائی انتہا پسند ہیں، اسے غلطی سے مبشرہ مانگتے ہیں، حالانکہ وہ کہتا ہے کہ غلطیاں میں نے بھی کی ہیں. عیسیٰ ابن زکریا عیسیٰ ابن زکریا کہہ رہا ہوں، عیسیٰ ابن مریم. اب آسمانوں کے اندر اور مخلوقات، ان کے نور محمد صاحب سے خربوں گنا آگے ہیں. نبیوں کے بھی نور ہیں، اور ہر مخلوقات کے نوروں میں اگر جہاں پہ جو انہوں نے غلطیاں کی اس میں وہ دھواں بھی نظر آتا ہے. تو کلیتاً کہہ دینا کہ وہ صرف نور ہے، یہ ایک انتہا پسندی ہے. کیونکہ ہر بشر کو یہ موقع دیا گیا ہے کہ وہ، جیسے اقبال کا وہ شعر آیا ہے کہ نہ یہ نوری ہے یہ نہ ناری ہے، اس کی زندگی اخلاص، اس کی محبت الہی، اس کا انسانوں کے ساتھ سلوک بتاتا ہے کہ وہ کتنا بشر ہے اور کتنا نوری ہے. تو نور تو اور انبیاء کے بھی ہیں،
بلکہ کچھ کے بہت زیادہ ہیں. تو اس مسئلے کو ہم یوں لیں گے کہ انسان کے اندر بہت سے پہلو دیکھے جا سکتے ہیں. پہلے وہ بشر ہوگا. بشر سے مراد وہ غلطی کھا سکتا ہے، مغالطہ کھا سکتا ہے، اسے بہت سی غلطیاں ہو سکتی ہیں. نور جو ہے اس سے مراد یہ ہے کہ روحانیت میں اس کا کیا درجہ ہے. جی محترم، گروپس میں رہنے کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ مختلف نقطۂ نظر انسان کی نگاہوں سے گزرتے رہتے ہیں. اسی گروپ میں پیور ڈسکشن میں میں نے یہاں تک بعض لوگوں کو عقیدہ رکھتے اور بیان کرتے ہوئے سنا کہ رسول اسلام جو تھے صلی اللہ علیہ وسلم وہ حوائج ضروریہ سے بھی پاک تھے، اور انسانی مطلب بشر باقی لوگوں کی طرح وہ باتھ روم وغیرہ جانے کی ضروریات سے بھی پاک تھے، اور کوئی بھی کسی قسم کا رچ جو تھا ان کے ساتھ نہیں تھا. اور دوسری طرف یہ نقطہ نظر بھی رکھتے ہوئے سنا کہ ان کے جو سٹول تھا اس سے بھی خوشبو آتی تھی، اور صحابہ ان کا پیشاب پی لیا کرتے تھے، اور سٹول برکت کے لیے اپنے منہ پر اور جسم پر بن لیا کرتے تھے، اور انہوں نے کبھی اس کام سے ان کو روکا نہیں صحابہ کو. یہ سب کیسی باتیں ہیں؟ یہ سارے ایکسٹریم قسم کے نظریات ہیں یا ان کے اندر کوئی حقیقت بھی ہے؟ یہ تو محمد عربی کی توہین ہے. کرنا اونچا چاہتے ہیں، لیکن جو 21ویں صدی کی اقوام ہیں وہ ان کو سن کر ٹھٹے ماریں گی اور انہیں جاہل کہیں گی. حقیقت یہ ہے کہ محمد عربی وہ خود بار بار کہتے ہیں میں بشر ہوں، مجھ سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں. یہ کہیں گے نہیں نہیں، یہ ڈھیٹ پنے پہ، ہم بتائیں گے کہ تم کیا ہو. پھر آپ بخاری شریف پڑھ لیں کہ صحابی، مجھے ان کا اس وقت نام یاد نہیں آ رہا، وہ کہتے ہیں کہ میں کوٹے پر تھا کہ حضور حاجت کے لیے آئے، اور میں دیکھتا رہا. آپ نے حاجت سے فارغ ہوئے، پھر آپ کھڑے ہوئے، اور یہاں تک بتایا کہ کس طرف منہ تھا. تو یہ کیا گل افشانیاں شروع کر دیتے ہیں، خوشبو آتی تھی، یہ آتی تھی، یہ ایسی. میں یہ تو کہتا ہوں، اسے کہتا ہوں عشق محمدی. اسے کہتا ہوں کہ جب آدمی عشق تباہ کر دیتا ہے، اسے وہاں تک لے جاتا ہے کہ اس کو شعور سے بھی چھٹی کرا دیتا ہے. یعنی کہ دماغ تو گیا، شعور سے بھی اس کی چھٹی کرا دیتا ہے. صحابہ نے اکثر دیکھا کہ آپ نے سفر کے دوران اور ویسے آپ حاجت کے لیے چلے جاتے تھے. بی بی عائشہ بھی جاتی تھی، اور ایک خاص جگہ تھی جہاں پہ جا کے یہ حاجت کرتے تھے. تو یہ ایک انسانی معمول ہے جس کو یہ عشق پرستی جو ہے اس کو کہاں سے اٹھا کے کہاں بٹھا دیتی ہے. جیسے عیسیٰ ایک ترخان تھا، 12 گھنٹے کام کرتا تھا، پھر یہ بعد میں شدائی آئے، عیسیٰ کو اٹھا کے خدا بنا دیا، اور اس کو ایسی عجیب مخلوق بنا دیا کہ اس کا اس دنیا کے کاموں سے کوئی تعلق نہیں تھا. ترخان تھا اور بیچارہ کام کرتا تھا 15 گھنٹے، اور اس کی بڑی ضروریات ہوتی تھی. تو بس یہ ہے ان کی انتہا پسندی. پہلے پتھر مارتے ہیں، قتل کرنے کے درپے ہوتے ہیں، اور پھر اسے اٹھا کر خدا کے دائیں بائیں بٹھا دیتے ہیں. محمد عربی نے کئی دفعہ منع بھی کیا، لیکن یہ اتنے ڈھیٹ تھے، چاہے یہ صحابہ ہو، یہ بھی بات نہیں آتے تھے. پھر جیسے میں ایک مثال دے دیتا ہوں، بخاری شریف میں حدیث ہے، آپ نے ایک انگوٹھی پہنی اور اس پہ کچھ کشیدہ کرایا نقش، آپ کو اچھا لگتا تھا. بس پھر کیا تھا، روزانہ ہی سب نے وہ انگوٹھیاں بنا لی. پھر آپ کو احساس ہوا اور ناراض بھی ہوئے، آپ نے انگوٹھی نکال کے پھینک دی.
دیکھا آپ نے، تو یہ ان کی سنتیں پھر فرض بن جاتی ہیں، اور یہ اتنے انتہا پسند ہو جاتے ہیں کہ انہیں پھر کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا. جیسے گھوڑے کے دائیں بائیں ہم وہ لپیٹ دیتے نا، وہ اندھا کر دیتے ہیں اور سیدھا ہی چلا جاتا. تو اب یہ تعلیمات جو ہیں 21ویں صدی کا ماڈرن انسان جو ہے وہ قبول ہرگز نہیں کرے گا، بلکہ آپ ایسی باتیں کریں گی نا کہ خوشبو آتی تھی، یہ آتی تھی، وہ لوگ کہیں گے جاہل بھی ہیں، گوار بھی ہیں، اور پتہ نہیں کون سی ماضی کی صدی میں یہ زندگی گزار رہے ہیں. محترم ایسی تو بہت سی حدیثیں میں نے یہاں پہ شیئر ہوتی ہوئی دیکھی ہیں، مجھے نہیں پتا کہ وہ اوتھینٹک تھی یا نہیں تھی، لیکن یہ کہ پیغمبر اسلام نے کسی برتن میں رات کو پیشاب کر دیا تو وہ کسی نے پی لیا، اور جب انہوں نے صبح پوچھا کہ بھئی یہاں ایک برتن تھا جس میں نے یورین کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو میں نے پی لیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ چلو اچھا ہوا، اب تمہیں ساری عمر کوئی بیماری نہیں ہوگی. تو یہ جو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، اور پھر کہا جاتا ہے کہ جو اونٹ کا پیشاب ہے اس میں شفا ہے، اور کہا گیا کہ جی دودھ میں اور اونٹ کے دودھ اور پیشاب کو ملا کر پیو تو شفا ہوگی، تو پھر نبی کے یورین میں کیوں شفا نہیں ہو سکتی؟ مجھے اس حدیث پہ اعتبار نہیں، یہ بھی بہت سی حدیثیں گھڑ بھی لی گئی ہیں، لیکن اگر ایسا ہی تھا کہ محمد صاحب کے پیشاب میں برکت تھی تو ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ محمد صاحب اکثر بیمار بھی ہو جایا کرتے تھے اور شفا کے لیے دعائیں بھی مانگتے تھے. باقی رہ گئی سنت، اگر وہ یہ کہتے تھے کہ اس سے پھر بیماری نہیں ہوگی تو اپنے کو کیوں بیماری لگتی ہے پھر؟ اور اگر پھر یہ کہہ بھی دیا بیماری نہیں ہوگی تو مجھے یقین ہے کہ صحابہ کی لائن لگ جانی تھی پیشاب پینے کے لیے، کیونکہ یہ انتہا پسند ہر صدی میں گزرے ہیں. اور یہی تو بات ہے جو میں بتا رہا ہوں. ادھر کہتے ہیں کہ یہ گاؤں ماں کا پیشاب پیتے ہیں یہی، اور ادھر خود یہ اونٹ کے پیشاب پیتے ہیں. تو دونوں طرف جو ہے ایکسٹریمنس نظر آتی ہے. پھر بی بی عائشہ بہت ہی نزدیک تھیں اور ازواج بھی، انہوں نے تو کہیں اس کو ایکسٹینشن نہیں دی اور کہیں نہیں کہا کہ ہم بھی پیئیں گے پیشاب، کہیں ذکر نہیں ملتا. ورنہ وہ کہتے ہیں جی پہلے تو ہمیں پلائے نا، ہم گھر والے ہیں. اور نہ کہیں ابو بکر، نہ کہیں عمر، نہ کسی اور سے کبھی کہ جاؤ حضور کا پیشاب پیو. تو جو پیشاب پلا رہا ہے وہ تو اپنی زندگی میں اکثر خود بیمار ہوتا تھا، سر میں سخت درد ہوتی تھی، بخار آ جاتا تھا. تو جب اس کا پیشاب اتنا انمول ہے تو وہ کیوں بیمار ہوتا تھا؟ اور زندگی کے آخری ایام میں موت کے سخت بخار اور سخت سر دردی تھی، تو یہ کیا تھا؟ اپنے پاؤں پہ بھی نہیں کھڑا ہو سکتا تھا، اور موت بھی بڑی یعنی گھبراہٹ کے عالم کے اندر اور مصیبت میں اور بے کسی کے عالم میں آئی. تو اگر یہ مولوی کہتے ہیں کہ موت سے پتہ لگتا ہے کہ آدمی نے کہاں جانا ہے، تو محمد صاحب کا تو موت کے وقت بہت برا حال ہوا تھا. اس ساری باتوں کو ہمیں سوچنا چاہیے اور اپنے میں بیلنس قائم کر کے ہمیں آگے ترقی کرنی چاہیے معرفت الہی میں. جی محترم بہت شکریہ. اگلا سوال یہ ہے کہ یعنی ایک طرف تو محبت کی ایکسٹریم کا یہ عالم ہے، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جب وفات قریب تھی اور آپ بیمار تھے تو آپ نے کاغذ اور قلم منگوایا کہ میں کچھ لکھ دوں تاکہ تم لوگ
بعد میں گمراہ نہ ہو یا پتہ نہیں آپس میں نہ جھگڑو یا آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹ الفاظ کیا تھے وہ کہے تو نہیں دیا گیا ان کو، اور یہ کہا گیا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ اور پھر اور بھی باتیں نئی نئی پڑھنے اور سننے میں آتی ہیں ان گروپس میں کہ ہم نے تو ظاہر ہے جو ہسٹری پڑھی تھی یا سیرت النبی پڑھی تھی وہ شبلی نعمانی صاحب کی تھی، اور اس کے علاوہ جو بھی تاریخ اسلام پڑھی وہ ایسے لوگوں کی لکھی ہوئی تھی کہ جس میں سب منظر ہرا ہی ہرا دکھائی دیتا ہے، لیکن اب ان گروپس میں اور مختلف گروپس میں جو باتیں سامنے آتی ہیں وہ بہت زیادہ پریشان کر دینے والی ہوتی ہیں اور خاصا ڈسٹرب کرتی ہیں، اور یہ کہ جب ان کی وفات ہوئی تو اس کے بعد ان کو حجرے میں تنہا چھوڑ دیا گیا، اور 2-3 دن تک وہ وہاں پہ مطلب ہے کہ میت جو تھی وہ تنہا پڑی رہی، اور اس کے بعد کوئی وہ بھی نہیں کیا گیا نہلانے جلانے کا، کفن دفن کا انتظام، اس طرح کی باتیں بھی سننے میں آتی ہیں۔ اب ہمیں تو نہیں پتہ ان کی کیا حقیقت ہے کیا نہیں ہے، لیکن یہ کہ کیا ایسی باتیں کوئی تاریخ میں ہیں اس قسم کی باتیں موجود؟ اور وہ جب ہوا تھا خلافت کا مسئلہ، سقیفہ بنی سعدہ میں جمع ہوئے تو تلواریں نکل آئی تھی صحابہ کے درمیان، تو یہ ساری چیزیں کیا تھی؟ دیکھا آپ نے، اگر کوئی باشعور انسان ایسے سوال کرے جیسے آپ نے کیے ہیں، یا امیر فیصل صاحب کریں، یا وہ شخص جو جاننا چاہتا ہو تاکہ وہ معرفت میں ترقی کرے، تو اس پہ کفر کے فتوے لگائیں گے، اور تواتر کے ساتھ ہسٹری ملتی ہے کہ وہ کیا کہا آپ نے سقیہ بن سعدہ کے اندر جب یہ اکٹھے ہوئے تو پہلے تو یہاں تک ہوا کہ ایک تمہارا خلیفہ ہوگا ایک ہمارا، عمر کہنے لگے یہ تو 2 خلیفہ ایک رسی سے بنیں گے، اور یہاں سعد بن عبادہ جو انصاری تھے ان کے لوگوں نے اتنا شور مچایا ادھر صحابہ نے کہ تلواریں نکلنے لگی، تب عمر نے یہ بابسوک ہسٹری بتاتی ہے تواتر کے ساتھ، پھر عمر نے کہا جلدی کرو میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں کہیں یہ قتل و غارت یہیں سے نہ شروع ہو جائے۔ اب تواتر سے یہ ہسٹری ہمیں ملتی ہے کہ عمر نے وہاں شور مچایا ہوا تھا کہ اب محمد صاحب کا دماغ کام نہیں کر رہا، اب یہ الٹ پلٹ جواب دے رہے ہیں اور ان کی کسی بات کو بابسوک نہیں کہا جا سکتا، صحیح۔ اور ادھر علی کہہ رہے تھے کہ اگر محمد عربی مانگ رہے ہیں تو ادھر یہ کہتے ہیں کہ بڑے یہ فرما بردار تھے، یہ تو وہ تھے، ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ حقیقت ہے تاریخ کی، بلکہ عائشہ بی بی کے معاملے کے اندر انصار اور مہاجر میں مسجد میں ہی جنگ ہونے لگی تھی۔ اچھا یہ باتیں تو وہ ہیں جو سقیہ بنو سعدہ، ہاں جی یہ باتیں تو وہ ہیں جو ہسٹری سے ہمیں ملتی ہیں۔ اب میں وہ باتیں بتا دیتا ہوں جو مشاہدہ الہی کی باتیں ہیں۔ محمد صاحب خود کہتے ہیں مجھ سے، کیونکہ محمد صاحب کی لائف ٹیسٹمونی میں نے لکھی ہے، تو محمد صاحب خود کہتے ہیں کہ میں اتنا تنگ آ چکا تھا اپنی ازواج سے بھی اور صحابہ سے بھی، کیونکہ انہوں نے موت کے وقت میں بھی مجھے بہت تنگ کر رکھا تھا، انہوں نے ہٹ درمیاں گروپ بندیاں اپنے علیحدہ بنائے ہوئے تھے۔ عمر کا تو آپ جانتی ہیں نا کہ وہ تو مروی کہتے تھے، محمد عربی تو کہہ رہے تھے کہ یہ مرے نہیں ہیں، یہ موسیٰ کی طرح گئے ہیں، جو کہے گا یہ وفات پا گئے تو میں سر تن سے جدا کر دوں گا، ابھی تو غلبہ اسلام بھی نہیں ہوا۔ تو محمد صاحب خود کہتے ہیں کہ اتنا بے بسی کا عالم، بے کسی کا عالم تھا، اور پھر جب میں نے یہ دیکھا کہ میں یہ نصیحت لکھواؤں کہ خدا کی ذات کیا چاہتی ہے تاکہ اکٹھے ہوں، تاکہ میں جو اگلا مشن ہے وہ مجھے ملے، تو یہ تو پہلے ہی اپنے آپ کو قتل و غارت کرنے لگے تھے،
اور علی کا یہ تھا کہ علی کو اگر میں لکھوا دیتا تو علی نے پھر نہیں ماننا تھا بلکہ اور عمر نے جدوجہد کرنی تھی. تو پھر میں نے یہی سمجھا کہ اسی میں بہتر ہے کہ اب چلیں یہاں سے. اور میں نے پھر اپنے آپ کو ڈھیلا کر دیا کیونکہ بیماری میں ہی میرا بہت برا حال ہو چکا تھا. تو حتیٰ کہ میں باتھ روم میں بھی نہیں جا سکتا تھا، وہیں بیٹھے بیٹھے مجھے اپنا حاجت روا کرنی پڑتی تھی. تو پھر میں نے دعا کی کہ میں آخرت کا سفر چاہتا ہوں. پھر علی جو کہتے ہیں وہی تو میں بتا رہا ہوں کہ پھر اس کو مجھ پہ کفر کے فتوے، اور میں نے تو یہ کتاب کا نام محمد صاحب کا جرم جو ہے میں نے نہیں لکھا، میں نے تو اس کا لکھا تھا کہ مسلمانوں کا پیغام محمد صاحب کا. وہ تو بس پھر فرشتے جبرائیل اور جو آئے تو مجھے اس بات پہ قائم نہیں رہنے دیا. تو اسی کے اندر علی بتاتے ہیں غالباً کہ اتنی باتیں ہوئی ہیں، اگر آپ کوئی پڑھ لے اس کو تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ علی کیا کہہ رہے ہیں. تو علی کہہ رہے تھے مجھے تو پتہ لگ گیا تھا کہ اگر یہ لکھوایا تو یہیں نماز جنازہ تو شاید پھر کوئی 30 دن بعد میں پڑھائی جاتی، یہیں پہ خون کی ہولی کھیلی جاتی. اور علی کہتے میں تیار ہو گیا تھا. تو یہ جو فتنہ فساد اور یہ دیکھا کہ میری میت یہیں پڑی رہے گی اور یہ جنگ جمل جو بعد میں ہوئی یہ یہیں پہ شروع ہوگی، تو پھر میں نے محمد صاحب خاموشی اختیار کی. یہ ہے حالات سارے. ہم نے تو جو تاریخ پڑھی اس میں تو یہ تھا کہ حضرت علی اور حضرت عباس اور حضرت فاطمہ وغیرہ جو گھر والے تھے وہ سب تو آپ کے تجہیز و تکفین میں، نہلانے دھلانے اور ان سارے کاموں میں بزی ہو گئے، اور باقی جو صحابہ تھے وہ اس مسئلے کا فیصلہ کرنے کے لیے سقیفہ بنے سعدہ میں جمع ہوئے کہ بھئی آگے کیا کرنا ہے. تو لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کی جو میت تھی وہ مطلب ہے کہ کسی نے اس کو نہلانے دھلانے کا بھی انتظام نہیں کیا، سب لوگ اٹھ کے چلے گئے تھے اور وہ تنہا پڑی رہی. کیا ان باتوں میں کوئی حقیقت ہے یا یہ محض مستشرقین کی بنائی ہوئی باتیں ہیں؟ اور یہ بھی کہ بعد میں جو باہر سے آنے والے وفود تھے وہ چھوٹی چھوٹی گروپوں کی شکل میں حجرے میں آ کر ہی نماز جنازہ ادا کرتے رہے، کیونکہ ظاہر ہے حجرہ چھوٹا تھا، اس میں اتنی جگہ تو نہیں تھی. کچھ اس قسم کی جو باتیں ہیں اس کے بارے میں مطلب آپ کی کیا جانکاری ہے؟ اس کے بارے میں علی خود ہی بتاتے ہیں عالم ارواح میں کہ فتنہ فساد عروج پہ تھا اور لوگوں کی کثرت زیادہ تھی. تو ہم نے یہاں تک کہ ہم نے کنڈی لگا لی تھی. تو بس گھر کے افراد تھے، ایک تو حضرت علی تھے اور ایک ان کے ساتھ اور بھی تھے، عقیل تھے یا غالباً مجھے نام یاد نہیں آ رہا، جنہوں نے غسل دیا. تو اگر علی کہتے ہیں تو غسل لازمی دیا. پھر علی یہ بھی کہتے ہیں کہ میں ان کو غسل دے رہا تھا اور ایک اور شخص جو پانی تو ان کو کپڑے نہیں اتارے گئے کیونکہ انہی کپڑوں میں ان کو غسل دیا، پھر ایک اور کپڑے پہنا دیے گئے ڈبل. تو یہ تو مصروف تھے یہ اہل بیت اس کام کے اندر. باہر کافی مجمع بھی تھا تو مصیبت بھی بڑی آئی ہوئی تھی. تو جب تک وفات ہو گئی اس کے بعد تو پھر چیخنا چلانا، حتیٰ کہ بیوی جو تھیں عائشہ نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے، منہ پہ نخون مارے اور بڑا کچھ کیا، حالانکہ کہا گیا تھا کہ ایسا نہیں کرنا. تو ایسا نہیں ہے کہ غسل نہیں دیا، غسل دیا گیا اور ایک پھٹا سا تھا پھر اس پہ لٹا دیا گیا
اور نہ ابو بکر نے نہ اپنا یہ عمر نے یعنی کہ انتظار کیا، بلکہ فٹافٹ بیعت کی اور بہانہ یہ بنا دیا کہ جلدی کرو، علی اگر فارغ ہو گئے تو پھر اور پھٹا یا کوئی مسئلہ آ جائے گا۔ تو ادھر یہ کام ہو رہا تھا، ادھر یہ اہل بیت جو تھے یہ اپنا کفن و دفن اور نلانے کی رسومات میں تھے۔ تو پھر بعد میں اپنا 10 یا 20 لوگ غالباً آ کے نماز جنازہ پڑھتے رہے، کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ گنجائش نہیں تھی۔ تو پھر علی اس بات پہ سخت ناراض بھی تھے نا، اور انہوں نے ابو بکر کی بیعت بھی نہیں کی 6 مہینے یا غالباً اتنے ہی مہینے، اور ناراضگی کا بھی اظہار کیا اور کہا کہ ہم زیادہ اہل تھے کہ جب فارغ ہو جاتے تو پھر یہ معاملہ پیش آنا چاہیے تھا۔ تو یہ بڑے معاملات ہوئے، پھر عمر نے جا کے ٹھٹا مارا اس کو، کیا کہتے ہیں، علی کے گھر پہ، جیسے وہ دروازہ بھی گرا اور بہت سی باتیں ہوئیں۔ تو یہ اتنے مومن یا اتنے وہ نہیں تھے کہ جنہیں مثال لیا جائے، ان میں سے بہت سے شرارتی بھی تھے، بہت سے لڑاکے بھی تھے۔ اور یہ لوگ، یہ صحابہ اتنے انتہا پسند تھے کہ وہاں بھی انہوں نے پھٹا ڈالا کہ بس اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور نبیوں کے خلاف جہاد بھی کرنا فرض کیا ہے۔ اب وہ جو جس سے سب سے زیادہ محبت کی جاتی تھی، سب سے زیادہ پیار کیا جاتا تھا خدا کے بعد، کہ میں عائشہ کی محبت میں گرفتار ہوں، وہ کہہ رہی ہیں اس وقت کہ لوگوں یہ تو کہو کہ محمد خاتم النبیین ہے، یعنی وہ اس کا مطلب بھی کچھ اور لے رہی ہے، یعنی کہ خدا نے بڑی عنایت کی، لیکن یہ کیوں کہتے ہو کہ محمد کے بعد نبی نہیں ہے؟ یہ عائشہ کہہ رہی ہیں۔ لیکن وہاں کون سنتا تھا عائشہ کی؟ وہ تو مردوں کا میدان تھا، مردوں کی دنیا تھی، لگار کھانے میں کون سنتا ہے، طوطی میں۔ تو عائشہ کو چپ کرا دیا گیا، لیکن چپ وہ پھر بھی نہیں ہوئی۔ بعد میں آپ نے دیکھ لیا کہ کتنا بڑا رفڑ پڑا علی کی خلافت کے دوران۔ جی محترم، بہت شکریہ۔ جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں اور اس طرح کے واقعات ہماری نظر سے گزرتے ہیں تو ہمارا دل جو ہے وہ غم سے بوجھل ہو جاتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ انبیاء کے جو قریبی ساتھی تھے، جن کو تاریخ میں تو بہت بڑھا چڑھا کے شاندار رول کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، لیکن حقائق کچھ مختلف ہوتے ہیں، تو ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ کاغذ قلم نہیں دیا گیا اور وہاں ہی تلواریں نکل آتی ہیں اور وغیرہ وغیرہ۔ اس سے پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ وقت کہ جب انہیں وہ رات بھر باغ میں دعا کرتے رہے اور ساتھیوں سے بھی کہا کہ دعا کرو کہ یہ مشکل، یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، اور جب آ کے دیکھا تو سب ساتھی سوئے پڑے تھے اور اس طرح کی صورتحال تھی۔ اس سے پیچھے ہم جاتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل جن کی رہائی کے لیے اور اسیری سے رہائی کے لیے وہ اتنے دکھ جھیل رہے تھے، اور وہ بنی اسرائیلی بار بار ان سے بگڑ کے بیٹھ جاتے تھے، کبھی ان سے بگڑ جاتے تھے، کبھی خدا سے متنفر ہو جاتے تھے، کبھی کہتے تھے ہمیں بچڑا بنا دے، ہم نے اس کی پرستش کرنی ہے۔ تو یہ جو اتنے قریبی لوگ ہوتے ہیں، اتنا کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنی آنکھوں سے، تو ان کو کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ بعد میں پھر پوجا کی جاتی ہے انہی انبیاء کی، یہ کیا وجہ ہے؟ پوجا یہ جو بات والے ہیں یہ اندھے ہیں، یہ مرے ہوئوں کی پوجا کرتے ہیں، زندہوں کی یہ بات کبھی بھی نہیں مانتے ہیں۔ اب دیکھو نا، عائشہ بی بی سے، حضرت عائشہ سے میری کئی ملاقاتیں ہو چکی ہیں، وہ مجھے بتاتی ہیں میرا بہت اختلاف ہوتا تھا، بحث و مباحثہ ہوتا تھا میرا محمد عربی سے،
اور میں ان کے منہ پہ بار بار کہہ دیتی تھی میں نہیں سمجھتی کہ ساری آیات خدا کی طرف سے ہیں، اور یا خدا بیٹھا ہوا ہے تمہاری ہر چیز کو پورا کرنے کے لیے. تو کہتی ہیں کہ میں، اور پھر میں جب عالم ارواح میں آئی تو حقیقت کھولی گئی. بلکہ یہ نہیں، بلکہ اور ازواج مطہرہ جو ہے یہ روایت اکٹھی ہوتی تھی اور محمد کو کہتی تھی تم انصاف کرنے آئے ہو، تم تو اپنی بیویوں میں انصاف نہیں کر سکتے. تو یہ حقیقت ہے اس وقت کی، جیسے کہ وہ حقیقت تھی ترخان کے بیٹے کی. وہ دیکھو وہ 3 جاگ بھی نہیں رہے، وہ آ کے جگا رہا ہے کہ میں بہت دکھ پریشانی اور غم میں ہوں، مجھ پہ بڑی گھبراہٹ ہے. وہ دیکھو ان کا کیا حل ہوا ہے، اور یہ بعد میں آنے والے اسے خدا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ جو لوگ ہیں اس کی مثال کیا دینی ہے، میں موسیٰ کی کیا دینی. آپ دیکھ لینا میں آ کے بیٹھا ہوا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں کہ میں یہ سب کچھ خدا کی طرف سے لے کے آیا ہوں اور وہ تعلیمات پیش کر رہا ہوں جو انبیاء کی تاریخ میں نہیں ملتی. کسی کو ایک مثال لا کے سامنے پیش کر دیں اور میری تعلیمات سامنے رکھ دیں معرفت الہی کی، پھر بات آ جاتی ہے جھوٹے سچے کی. تو دیکھو ہمارے دور میں انہوں نے کئیوں کو قتل کر دیا، مار دیا. یہ انتہا پسند ظالم ڈاکو، یہ مسلمانوں نے انتہا پسندوں نے، اور مار کے کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے کتنا بڑا عظیم کام کیا ہے. لیکن پھر ہمیں یہ بھی غور کرنا پڑے گا کہ یہ بنیاد رکھی کس نے؟ یہ بنیاد محمد صاحب نے خود رکھی. محمد بن مسلمہ کا گروپ بنایا ہوا تھا، اور وہ گروپ باقاعدہ جیسے بن لادن کے چیلے جو تھے وہ مارنے کے لیے جاتے تھے، وہ باقاعدہ ان کو حکم دیا جاتا تھا کہ اس کو جا کے مار کے آؤ، اس کو جا کے مار کے آؤ. تو وہ یہ کام کر دیتے تھے اور انہوں نے کئیوں کو مارا بھی ہے. تو جو تو بوئے گا وہ کاٹے گا. وہ 1500 سال سے جو یہ خارجی تھے اور یہ بعد میں طالبان ہیں یا انتہا پسند یا اسی یہی تو کہتے ہیں کہ قرآن کھول کے حدیثیں کھول کے کہتے ہیں یہ دیکھو یہ کام محمد صاحب نے کیا تھا، ہم تو ان کی پیروی اور سنت کر رہے ہیں. اب یہ جو بات والے ہیں یہ انتہا پسند ہو جاتے ہیں. تو اس تاریخ کو نیوٹرل نگاہ سے دیکھنے والا وہ ہو جو ذرا مذہب سے باہر ہو، وہ حقیقت کو دیکھ کے بتائے گا. تو خدا کا شکر ہے کہ خدا نے مجھے ان کے جھنجٹ سے نکال کر یورپ لے کے آیا اور اس قوم کو چنا. اور کیسی قوم ہے جو ہر چیز کو اپنے دونوں سارے پہلو رکھ کے خود فیصلہ کرتی ہے. جی محترم بہت شکریہ. یہاں آپ نے اپنی مثال دی تو چلے ہم لوگوں کو اس بات کا بینیفٹ دے سکتے ہیں کہ وہ آپ کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، یا یہ کہ ان کو نہیں اندازہ. اصل میں جو بھی نسل ہوتی ہے اس نے اپنی زندگی میں تو کبھی کسی نبی کو دیکھا نہیں ہوتا، انہوں نے کہانیاں پڑھی ہوتی ہیں پچھلوں کی، اور پچھلوں کی کہانیوں کے ساتھ اتنے زیادہ پھول گل بوٹے آویزہ ہو گئے ہوتے ہیں کہ وہ ایک بہت ہی ماورائی سی ملکوتی سی شخصیت لگتا ہے. اور جو ان کے درمیان ہوتا ہے یہی کہانی ازل سے دہرائی جا رہی ہے، جو ان کے درمیان ہوتا ہے وہ انہیں کچھ بھی نہیں لگتا. لیکن بات یہ ہے کہ چلیں اگر آپ پہ قاتلانہ حملے ہوتے ہیں یا لوگ آپ کو نہیں مانتے یا آپ کی بات نہیں سنتے یا غلط سمجھتے ہیں یا جھوٹا سمجھتے ہیں تو وہ اپنی جگہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جہاں ان کے اپنے ساتھی ہی اس طرح کا ایٹیچیوڈ رکھیں تو وہاں میرا خیال ہے کہ زیادہ تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے. نہ ماننے والوں نے تو مخالفت کرنی ہی ہوتی ہے، انہیں تو ظاہر ہے وہ مان ہی نہیں رہے ایک چیز کو، سچا مانے تو قبول نہ کر لیں. لیکن جو مان رہے ہوتے ہیں جب ان کی طرف سے یہ چیزیں پہنچتی ہیں تو یہ زیادہ تکلیف دہ نہیں ہوتا؟ ہاں آپ بالکل درست کر رہی ہیں، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. اس لیے میں یہاں کی جو میں نے چیزیں مشاہدہ کی ہیں وہ یہ کی ہے کہ ایک تو تعلیم کا معیار اونچا ہے.
ہمارے ہاں تو کہتے ہیں نا تعلیم 90% تو ویسے ہی جاہل ہیں، یعنی کہ وہ بیچارے کبھی اسکول نہیں، کہ ان کو موقع ہی نہیں ملتا، یا 95% کہہ لیں، وہ جو ہے نا 5% لکھے ہوئے وہ بھی پڑھے لکھے جاہل ہیں، اور ان 5% میں سے انہیں پڑھا لکھا کہا جاتا ہے جو انگوٹھا لگا دیتے ہیں۔ تو اب یہاں جو ہے تعلیمی معیار جو ہے وہ مذہب کا نہیں ہے، وہ بالکل جنرل پریکٹس تعلیمات دی جاتی ہیں، جس سے یعنی کہ جنرل پریکٹس کی تعلیمات میں سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کا دماغ بند نہیں ہوتا، ہر علوم کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، پھر ان میں شعور اس سے زیادہ ہے۔ تو اس وجہ سے جتنے بھی حملے ہوئے، اپنی طرف سے تو انہوں نے مار دیا تھا مجھے، لیکن جتنے بھی حملے ہوئے یہ قومیں کیونکہ ترقی یافتہ ہیں، وہ کوئی کال کر رہا تھا اس کو روکا، کیونکہ یہ قومیں ترقی یافتہ ہیں، بات اگر ان کے خلاف بھی چلی جاتی ہے ان کے نبی کے، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے اس شخص کا کہ وہ اپنا اوپینین بیان کرے، خیال ظاہر کرے، اس لیے وہ مجھے پروٹیکشن بھی دیتے ہیں، حالانکہ میں ان کے خلاف بھی بولتا ہوں، ان کے نبیوں کے خلاف بھی، یا مجھے حقوق بھی دیتے ہیں، میری جان کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ تو اس پہلی بات سے تو میں بالکل اتفاق کرتا ہوں، اور میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ اگر جنرل پریکٹس نالج شروع ہو جائے مختلف علوم کا اور مذہبی تعلیمات نہ ٹھوسی جائیں تو ہمارے ہاں بھی ترقی ہو سکتی ہے، اور پھر شعور جب آ جائے گا بہت زیادہ تو میں سمجھتا ہوں تعلیم شعور سکھا دیتی ہے، تو یہ اپنے فیصلے خود بھی کر لیں گے۔ لیکن یہاں تو ابھی پیدا نہیں ہوتا کہ اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، اس لیے اس کے نقصانات بہت ہی زیادہ ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ جی محترم، یہاں آپ پلیز یہ بتائیے کہ آخر انسان میں وہ ایسی کون سی صلاحیت ہوتی ہے جس سے وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آنے والے کسی مامور کو پہچان سکے؟ کیونکہ علم کا زیادہ ہونا تو میرا خیال ہے اس کی دلیل نہیں ہے، ورنہ ابو جہل جو تھا وہ ابو الحکم کے نام سے مشہور تھا، حکمت کا باپ تھا، وہ اس سے اپنے فیصلے کرواتے تھے، ساری عقل سمجھ اس میں موجود تھی۔ اسی طرح بلم باورا کا جو ذکر آتا ہے قرآن پاک میں، تو اس کو بھی بہت بڑا عالم بھی تھا، اور یہاں تک کہا گیا کہ خدا تعالیٰ نے چاہا کہ اس کا اپنی طرف دفع کرے لیکن وہ زمین کی طرف جھک گیا، یعنی اس نے سفلی خواہشات کو زیادہ اہمیت دی۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ایسی کون سی صلاحیت ہوتی ہے جس کی بنا پہ بعض بالکل سیدھے سادے گاؤں کے دیہاتی لوگ جو ہیں وہ بھی کسی مامور کو پہچان لیتے ہیں، اور بعض اوقات بڑے بڑے یونیورسٹیوں کے ڈگری ہولڈر اور پی ایچ ڈیز وغیرہ جو ہیں تک وہ نہیں پہچان سکتے، کیونکہ جب ہم پیچھے تاریخ میں دیکھتے ہیں تو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو ماننے والے بعض لوگ بہت، ان کی ہم تصویریں دیکھتے ہیں، وہ سادہ سے اس زمانے کے دھوتیاں پہنی ہوئی، پگڑیاں باندھی ہوئی، سیدھے سادے سے بظاہر دکھائی دیتے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی ان کے اندر ایسا ویژن ضرور تھا کہ انہوں نے مرزا صاحب کو شناخت کیا۔ گو کہ آج انہی کی نسلیں کہتی ہیں ہمارے بڑے جو تھے وہ بے وقوف تھے، وہ تو بڑے گاؤڈی تھے، ان پڑھ تھے، جاہل تھے، وہ فریب میں آ گئے وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب پتہ نہیں کیا چکر ہے۔ اس موضوع پہ میں نے بہت کچھ کہا ہے سیمینار پہ، اور حقیقت یہ ہے کہ ایک مثال دیتا ہوں، اگر دماغ آپ کا چھا جائے دل پر تو دماغ ڈکٹیٹر آمر بن جاتا ہے، یعنی کہ آرڈر جو ہے ترتیب وہ غلط ہو جاتی ہے۔ اگر ہر چیز ہر جگہ بے رکھی جائے تو وہ درست ہوتی ہے۔ تو بعض اوقات میں اپنی بیوی کو بھی کہہ دیتا ہوں کہ یور مائنڈ از ڈومینیٹنگ یور ایموشن ایکچولی۔ پھر ایک وقت آیا اس نے اصلاح کی، تو کوئی ہر چیز اگر اپنی جگہ پہ ہو تو بہتر ہے۔ اب جو یہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر
جو سب سے زیادہ گھمنڈ یا میں آ جاتی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا معیار بہت اونچا ہے، حالانکہ ان کی اپنے اندر ہی ترتیب ان کی غلط ہو جاتی ہے، مذہبی رنگ چھایا ہوتا ہے ان کے اندر، کبھی دماغ شعور پہ چھا جاتا ہے اور کبھی ضمیر پہ چھا جاتا ہے، الٹ پلٹ معاملے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اب یہ جو سوچ ہے یہ کیا ہے؟ میں نے اکثر مشاہدہ کیا ہے جن کی اندر دل کی سوچ زیادہ ہو، یعنی کہ رحم زیادہ ہو، معافی کا غلبہ زیادہ ہو اور جواب نکالتے ہیں۔ اب میرے والد صاحب جو تھے وہ ان پڑھ تھے، لیکن جب ان کے سامنے کسی کی شکایت کی جاتی یا کسی کا برا بھلا کہا جاتا تو وہ ہمیشہ عذر نکال کے کہتے تھے کہ شاید کون اپنی نیا آپ ڈبوتا ہے، شاید اس دن اس کے ساتھ کوئی اور حالات ہوں، شاید کوئی ایسے حالات ہوں کہ غلطی ہو گئی، یعنی کہ عذر نکال دیتے تھے۔ تو جب میں نے مشاہدہ غور کیا تو میں نے دیکھا کہ رحم بہت تھا۔ تو جب آدمی رحم کرتا ہے اور محبت کے جذبات کے ساتھ دوسرے انسانوں کو دیکھتا ہے، یہ وہ سوچ ہوتی ہے جو قبول کر لیتی ہے اپنا آنے والے کو، کیونکہ اس رحم، اس معافی میں انسانیت کے ساتھ خلوص پیش آنے سے یہ چاہے ان پڑھ ہو، یہ چیزیں جو ہیں انسان کی سوچ کو صحیح دکھا دیتی ہیں اور وہ قبول کر لیتا ہے مثبت انداز کے ساتھ۔ تو یہ میرا مشاہدہ ہے۔ باقی دوسری چیز یہ ہے، پھر میں نے دیکھا کہ یہ جب انلائٹمنٹ کا دور آیا سائنس کا، تو انسانی حقوق کا دور آیا ہے، انڈیویجول رائٹ، فیملی رائٹ، اور اپنا اوپینین دینے کا، تو انہوں نے مذہب کو کنارے لگا دیا۔ اور یہاں پہ پھر جو اصل چیز آئی سامنے کہ تعلیم کا معیار جو بڑھا وہ تھا مذہب سے ہٹ کے، تو پھر سوالات بھی شروع ہو گئے چرچوں پہ، عیسیٰ پہ، تو وہاں جواب تھا نہیں، تو پھر اکثریت وہاں سے بھی باغی ہوئی پھر کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ سنی سنائی گھڑی کہانیاں اور ظلم سے زبردستی سے حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ وہ حالات تھے، پھر الہاد کی کثرت ہوگی زیادہ۔ لیکن شروع میں یہ تھا کہ تعلیم یافتہ قومیں جن پہ مذہب کا اثر نہیں تھا وہ جاننا چاہتی تھی اپنے کریٹر کو۔ تو یہ بہت سی چیزیں ہیں جس کو اکٹھا کر کے اب میں دیکھتا ہوں کہ ان میں الہاد تو ہے، بیزار ہو چکے ہیں چرچوں سے، لیکن اگر آج بھی کوئی ان کی صحیح رہنمائی کر دے تو وہ آہستہ آہستہ اس چیز کو قبول کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اتنا شعور اور اتنی تعلیم، اتنی سوچ ہے۔ تو یہ سب چیزیں ملا کے ایک مرکز پہ اکٹھی ہوتی ہیں۔ میں یہ مشورہ دوں گا کہ اسلام کے اندر مذہب کو علیحدہ کر دی ہے، جیسے آپ کے کانسٹیٹیوشن ہے محمد علی جناح کا کہ religion has nothing to do affair of government. This is a private matter of every individual. جی محترم، بہت شکریہ۔ میرا بھی یہی خیال ہے کہ انسان کے اندر جب تک نرم دلی اور رحم کی خصوصیات نہ ہو اور کسی بھی چیز کو محبت سے اور غیر جانبدار ہو کے، تعصب سے پاک ہو کے دیکھنے کی خصوصیت نہ ہو، تب تک انسان جو ہے وہ کبھی بھی حق تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ اپنے ہی جو اس کے پہلے کے عقائد ہوتے ہیں، خیالات ہوتے ہیں، وہ سب سے بڑا حجاب بن جاتے ہیں۔ اب اگلا سوال ایک ممبر کا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ خدا نے انسان کو نہیں بنایا، یعنی انسان جو ہے وہ خود بخود اس بگ بینگ تھیری جو ہے وہ اس کے نتیجے میں اس طرح سے وہ کیا ہوتی ہے ارتقا ہوا کہ جس کے نتیجے میں انسان بن گیا، بلکہ انسان نے خدا کو بنایا ہے یا ایجاد کیا ہے۔ یعنی یہ جو خدا کا تصور ہے یہ ایک تصور ہے، حقیقت نہیں ہے، اور یہ انسان کے اپنا ایجاد کرتا ہے۔ مختلف مواقع پہ جب خوف دامنگیر ہوا، اس کو کوئی اور قسم کی ڈپریشن ہوئی، پریشانی ہوئی،
تو اس نے کہیں کوئی سہارا ڈھونڈنا چاہا، لہذا اس کو ایک ایسی مافوق الفطرت ہستی کی تلاش ہوئی جس کو اس نے گھڑ لیا وغیرہ وغیرہ، یعنی کہ انسان، خدا کو انسان نے بنایا ہے، یہ وہ کہنا چاہتے ہیں۔ یہ کارل مارکس ازم کی تھیوریز ہے کہ انسان نے خدا کو بنایا ہے، مطلب اوپیم ہے، لیکن اس علم کی تو دھجیاں بگڑ گئی ہیں۔ آج تو اپنے وقت کا جو بہترین سائنٹسٹ ہے وہ اس بات پہ قائل ہو چکا ہے کہ کریشن اٹ سیلف از اے فیکٹ and there is someone supreme who is the first cause who has created internal and external creation. کائنات جو ہے وہ امر واقعہ ہے، بہترین سائنسی دماغ اب یہ کہہ رہے ہیں، اور اس کائنات کو میں اتنے فنکشن اور سسٹم ہیں، وہ کہتے ہیں یعنی کہ 40,000 آرڈر سے 40 لاکھ، 40 لاکھ سے 40 کروڑ، 40 کروڑ سے ارب اور کھرب، پھر وہ کہتے ہیں کوئی کمپیوٹر اس ترتیب کو لے نہیں سکتا، کوئی یونیورسل مائنڈ اور بےبس سائن، وہ نام نہیں دیتے خدا کا، وہ اس کو کنٹرول کر رہے ہیں، جو ورنہ یہ کائنات جو ہے اتنی بڑی آرڈر میں بٹی ہوئی ہے کہ کبھی کی ضائع ہو جاتی ہے۔ دہروین جو یہ کہتا ہے کہ اگر مجھے ہوا یا مجھے جو علمی جو ہے یہ یعنی کہ جو فضا میں بکھرے ہوئے ہیں یہ کیا کہتے ہیں سرٹس عناصر، یہ مجھے دے دیے جائیں اور عمر دے دی جائے تو میں انسان بنا دوں، لیکن یہ بات کہتے ہوئے وہ بھول گیا کہ ایک انسان سامنے کھڑا ہوا اس کا وہ انکار ہی کر رہا ہے، کہ یہ اس کا انکار کر رہا ہے کہ یہ خود بخود یہاں ساتھی ہے، تو کتنا بڑا جاہل تھا۔ پھر ایک دن دہروین اپنی لڑکی کے کان پر غور و فکر کر رہا تھا کہ یہ کان جو ہے یہ اس کی جو بناوٹ ہے، ساخت، وہ اتنی کمپلیکیٹڈ ہے، یہ خود بخود تو نہیں بن سکتا۔ پھر دہروین خود ہی لکھتا ہے میں نے اس خیال کو جھٹک دیا کہ اگر میں اس طرف اور غور کرتا پازیٹیو تو پھر مجھے اس کا مالک بھی ماننا پڑتا کہ وہ تخلیق کس نے کی ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو علوم میں بہت آگے گئے لیکن اپنی جہلیت، اپنا تعصب ان کا درمیان میں آیا اور انہوں نے پھر اپنے آپ کو روک دیا۔ تو آج کی سائنٹسٹ کائنات کے خالق کو نہیں جھٹلاتی۔ پھر اگر یہ سب کچھ مل جاتا، یعنی کیمیائی عناصر مل جاتے اور عمر مل جاتی، وقت مل جاتا اور پھر وہ انسان بناتا دہروین، تو پھر یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ خود بخود حادثاتی بن گیا، پھر تو وہ یہ کہتا میں نے بنایا ہے، یہ اعلیٰ ظرف اور میں انٹیلیجنٹ بھی ہوں، یہ کام میں نے کیا ہے، لیکن ایک چیز سامنے کھڑی اس کا انکار کر رہا ہے۔ تو یہ جہلیت کی انتہا ہو جاتی ہے بعض اوقات، وہ اس لیے ہوتی ہے کہ پروجوڈس آ جاتی ہے، تعصب آ جاتا ہے۔ جیسے سائنس اپنی عزت افزائی کی وجہ سے خدا کا انکار کر دیتی تھی، اب وہ دور اور بدل گیا ہے، اب سائنٹسٹ انکار نہیں کرتے، اب وہ کہتے ہیں ہاں ہم نے تحقیقات کرنی ہے کہ اس کے پیچھے اور کیا محرکات ہیں جہاں سے ہمیں پتہ لگے کہ بگ بینگ، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ لگ جائیں گے ایک دن کہ یہ سب معاملے کہاں سے شروع ہوئے، اسی کو وہ اصل مقدمہ کہتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں وہی ہے جس نے سب کچھ تخلیق کیا۔ جی محترم، بہت شکریہ۔ یہ اگلا سوال ایک ممبر کا ہے، یہ آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ میں مجالہ مغل صاحبہ، اگلی دفعہ جب زاہد علیہ السلام سے سوال جواب کا پروگرام نشر ہو تو ان سے یہ سوال بھی پوچھیں کہ مسیح علیہ السلام فوت ہو کر پتہ نہیں اے ہیں یا فوت یا زندہ آسمان پر آئے ہیں، اور انہوں نے واپس زمین پر کب آنا ہے، قوم انتظار کر رہی ہے۔ شکریہ۔
ہم اسی دفعہ سوال کا جواب دے دیتے ہیں کہ میں نے ان کی روح کو ہزاروں مرتبہ فردوس میں دیکھا اور ملا ہوں میں ان سے. تو وہ تو مر چکے ہیں اور دوبارہ زندگی میں کبھی بھی جسم کے ساتھ نہیں آئیں گے. اور وہ اپنے وقت میں یہ کہہ بھی دیا تھا کہ الایا مر چکا اور وہ جسم کے ساتھ نہیں آئے گا. تو وہ تو پھر اپنی بات سے بھی غلط ہو جاتے ہیں. الایا کی روح کام کرے گی. اس کی تفصیلات میں اپنی کتاب میں دے چکا ہوں، بلکہ میں تو یہاں تک بتا چکا ہوں جو بہت بڑا ماما بنا ہوا تھا تاریخ میں کہ عیسیٰ کے والد نہیں ہیں، تو وہ میں خدا سے خبر پا کے اور فرشتوں سے اور خود عیسیٰ سے اور خود بی بی مریم سے، آپ کے باپ زکریا سے، یہ میں بتا چکا ہوں کہ ان کے والد زکریا تھے، جس سے ساری عمارت جو ہے شرک کی وہ دڑام سے زمین پہ گرتی ہے. تو یہ کام بھی خدا نے مجھ سے دیا. تو وہ ہرگز نہیں آئیں گے. ان جیسا خصلت یعنی کہ اس جیسی سیرت کا شخص یعنی کہ خدا اسے چنے گا اور اس سے کام لے گا. جس طرح الایا کی روح یحییٰ کے ساتھ کام کر رہی تھی، اسی طرح عیسیٰ کی روح وہ نئے مسیح الزمان کے ساتھ کام کرے گی اور اپنا ادھورا مشن پورا کرے گی. جی محترم، یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کا دوبارہ آنے کا جو آپ نے کانسیپٹ کہا کہ ان جیسا کوئی جس کے ساتھ ان کی روح کام کرے گی اور وہ مشن ادھورا پورا کرے گی، تو بہت سے کلیمنٹ ہوئے ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم وہ ہیں جس آنے والے یسوع مسیح کا انتظار تھا. تو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا بھی یہی دعویٰ تھا. پھر محترم عبدالغفار جمبا صاحب بھی یہی دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں وہ عیسیٰ مسیح ہوں، اور مرزا غلام احمد قادیانی صاحب صرف امام مہدی تھے. اور اب آپ کا بھی یہی کلیم ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس وقت ہم نہیں جانتے لیکن دنیا میں اور بھی اس کے دعوے دار موجود ہوں. تو پھر یہ کس طرح فیصلہ کیا جائے کہ آیا حقیقت میں ان سب میں سے کون ہے جس کے آنے کا وعدہ تھا؟ آپ کا بہت اچھا سوال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اندر کے معاملے بیان کر دیے جائیں تاکہ بات کھل کے واپس واضح ہو جائے. جہاں تک غفار کا معاملہ ہے وہ تو اندھا ہے، اس کی روحانی حصے بند ہیں، وہ دیکھ ہی نہیں پا رہا. اس کا معاملہ جو ہے وہ شریعت میں غرق ہوا ہے. اچھا، اب اندر کی بات بتاتا ہوں. اپنا یہ غلام احمد قادیان سے بہت ہی شروع کے اندر کام کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد عیسیٰ اس کو چھوڑ گیا، کیونکہ یہ بھی عشق محمدی کے اندر عیسیٰ کا تخت چھین کر عیسائیت کا محمد صاحب کو دلوانا چاہتے تھے. وہیں وہ چھوڑ کے چلا گیا. اب رہ گیا میرا معاملہ. میرے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے، بلکہ عیسیٰ کے نہیں بلکہ محمد کے بھی، محمد صاحب کے بھی. اور شروع میں یہ چاہا بھی، ٹیسٹمونی بھی دی، سب کچھ دیا. لیکن جب میں نے اندر کی باتیں بتانا شروع کی تو ناراض ہو گئے عیسیٰ. تو وہ کہتے ہیں نا کہ یہ آتا نہیں ہو جاتی ہے پاویں کوئی کٹے پوری پوری تو روح نہیں بدلتی. تو وہ یہودیوں والی کچھ نہ کچھ عادات تھیں، ایسے محمد صاحب کے اندر عربیوں کی وہ عادات ہیں جو ختم نہیں ہوتی، چاہے زمانے گزرے ہزاروں لاکھوں سال. تو پھر محمد صاحب تو مجھے چھوڑ ہی گئے، پھر میری مخالفت میں جت گئے. پھر عیسیٰ ایٹ کے بیٹھ گئے کہ میں نے وہ راز بھی بتا رہا ہوں کہ اگر نہ بتاتا تو کیا نقصان تھا. بھائی وہ مجھے راز بتانے پڑے اس لیے کہ یہ جو خدا بن کے بیٹھا ہوا ہے اور بغیر ماں باپ کے ہے، خدا مجھے کہہ رہا ہے، جنتیں مجھے کہہ رہی ہیں، فرشتے کہہ رہی ہیں کہ بتاؤ، تو مجھے بتانے پڑے. تو وہ اینٹ کے بیٹھ گیا ناراض ہو کر، اور
بس فرق یہ ہے محمد صاحب میں اور عیسیٰ میں، محمد صاحب تو چڑھے ہوئے ہیں اسلحہ لے کے، اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ نیچے بہت زیادہ رہنا پڑتا ہے، اوپر کی اجازت بھی بہت مشکل سے ملتی ہے. اور عیسیٰ کا یہ نہ وہ میرے خلاف ہے اور نہ وہ میرا مددگار ہے. یہ معاملہ بالکل ایسے ہو گیا ہے جیسے علایا کا اور وہ یحییٰ کا معاملہ ہو گیا تھا. یحییٰ اندھا ہو کے دیکھنا ہی نہیں چاہتا اس کو کیا کہتے ہیں علایا کو، اور عیسیٰ جو بات بتا رہا ہے وہ اس کی سمجھ میں نہیں لگتی تھی. اور اب 2000 سال کے بعد عیسیٰ بھی وہی حرکتیں کر رہے ہیں، یحییٰ والی، مددگار نہیں ہے. اس لیے آسمان کے ستارے جھڑ گئے ہیں، جنتوں سے ستارے گر پڑے ہیں، اور روک راک دی گئی ہے کہ اگر تم وہ وعدہ نہیں پورا کرو گے میثاق کا تو تم اوپر نہیں آ سکتے. جی محترم، آپ نے فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ شروع میں مرزا صاحب کے ساتھ کام کر رہے تھے، لیکن پھر جب وہ عشق محمدی میں پھنسے رہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے ساتھ کام کرنا چھوڑ دیا اور ان سے ناراض ہو گئے. آگے آپ نے بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ سے بھی ناراض ہو گئے اور اینٹ کے آپ نے کہا بیٹھ گئے اس بات پر کہ آپ نے ان کی بارے میں جو ٹیسٹمنی لکھی وہ کیوں لکھی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے تو پھر کسی کے ساتھ بھی کام نہیں کیا، نہ ان کے ساتھ کیا نہ آپ کے ساتھ کیا. تو پھر یہ جو کانسیپٹ تھا ان کے دوبارہ آنے کا تو اس کا کیا بنا؟ اس کا وہی بنا جو علایا کا بنا کہ وہ یہودی جو ہیں وہ آج بھی سر مارتے ہیں دیوار گریہ پہ کہ اے علایا تو آ تاکہ مسیح آئے. تو اب یہ عیسائی اور یہ مسلمان یہ سب سر ماریں گے اور یہ احمدیت کہ آ، اس نے نہیں آنا. لیکن اچھا وہ ٹیسٹمونی پہ ناراض نہیں تھا، وہ جب بات آئی وہاں پہ کہ اس کا باپ زکریا ہے وہاں پہ معاملہ خراب ہوا. پھر میں نے اس کے اور بہت سے معاملات لکھے. اچھا وہ اور جو معاملات وہ یہ تھے کہ اس کے متعلق کتاب لکھی تھی میں نے کہ یہ ذمہ دار ہے خدا کی دنیا نہیں آئی 400 صفحے کی. وہاں پہ معاملے اور بگڑ گئے. تو یہ کیا یہ یہودی کے باپ ہیں، یہ عیسائی اور یہ مسلمان، بلکہ ان کے نبی بھی کہہ گئے ہیں یہ جوتی ہیں، اگر ایک دائیں ہے تو دوسری بائیں ہے جوتی. تو اس کا پھر فیصلہ یہ ہوا آسمانوں پر، میں نتیجہ ہی نکال دوں نا سارا. خدا نے کہا ان کی سب بند کرو، لپیٹو، ان سب کو یہاں سے نکالو، ان کو سب کی برکتیں ختم کرو. تو آسمان پہ ان کی ساری برکتیں ختم ہو گئی. اب یہ جو موقع تھا میرے ساتھ کام کرتے تو آگے چلے جاتے میرے ساتھ. اب یہ لاکھوں کروڑوں سال نیچے پھنسیں گے اور اپنی ایک ایک امتی کے کیا پتا کہ یہ نہیں نکلوا سکیں گے، اور وہ نکلوانے کے لیے چاہیے لاکھوں کروڑوں سال. تو یہ پھنسے ہی رہیں گے کیونکہ میرا زمانہ تو بہت تھوڑا ہے نا. اچھا یہاں دو باتیں ہو گئی. خدا نے کہا کہ تو نے اپنا مشن پورا کر دیا ہے، اور خدا نے یہ مجھ سے پہلے کہا تھا کہ ان نبیوں کی برکتیں میں نے ختم کر دی اور ان کی سب پہ لپیٹی گئی. تو یہ کام تو اب خدا کرے گا کہ یہ مذہب کی دنیا ختم ہو جائے گی. اور اب باقی ہے میں نے اپنا مشن پورا کر دیا، خدا نے مجھے یہ خبر دے دی. اب وقت کی بات ہے، کام عیسیٰ کرے یا نہ کرے. علایا والا معاملہ ہوا ہے، لیکن ادھر یہ ہے کہ میں نے اپنا منصب پورا کر دیا، اپنی ذمہ داری پوری کر دی. تو ابھی یہ دوسری یا تیسری نسل کے اندر انسانیت بدل کر خدا کی طرف آئے گی، اور پھر وہ گاڈ ایڈیالوجی کا نظام جمہوریت پہ چھا جائے گا. جی محترم، بہت بہت شکریہ.
جیسا کہ میں نے اوپر لکھا تھا یہ آج کا آخری سوال تھا. اب ایک تو آپ نے یہ بات بتانی ہے کہ آپ نے عالم ارواح میں کس نبی کا نور سب سے زیادہ دیکھا، اور دوسرا اگر آپ کسی اور شخصیت کا حال چال بتانا چاہیں تو وہ پلیز بتائیے. شکریہ. ویسے تو ان گنت نبی ہیں، ان کے پاس نور بھی ہیں، لیکن ان کو چھوڑ کر ہم اپنے 6000 سال کی بات کریں گے. میں نے ایک ہونک جو گزرے اس کا نور دیکھا کافی. پھر میری بات سے پہلے یہ جو سب سے زیادہ نور تھا یہ عیسیٰ کے پاس تھا، اس کی پوشاک میں. لیکن میری بات کے بعد جب اس نے اس میثاق اس وعدے کو قائم نہیں رکھا تو اس کا نور کم کر دیا گیا، بلکہ دھواں آ گیا اس کے نور میں بھی. اور باقی جو انبیاء ہیں ان میں قتل و غارت وہ سارا کچھ دھواں ان کے نور میں دیکھا جا سکتا ہے، اور کئیوں میں تو اتنا زیادہ دیکھا جا سکتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی. تو اب جو حال ہے اس میثاق کو نہ اس نے پورا کیا عیسیٰ نے، نہ محمد صاحب نے. اور ان میں سے جو بنی اسرائیل کے بہت سے نبی ہیں انہوں نے پورا کیا، لیکن کیونکہ ان کی قوموں نے جھٹلایا تو ان کی اختیارات بہت لمیٹڈ ہیں. تو اب اس وقت کا یہ حال ہے. جب خدا کی ذات نے 10,011 کا سفر کرایا تو وہ جب انبیاء زمین انبیاء سے بھر چکی تھی تو وہ انسانیت کے انبیاء نہیں تھے، بلکہ اور جو مخلوقات ہیں وہاں بھی ان کی پہنچ تھی. تو وہ نور پھر جو خدا نے ان کو دیا وہ ان سب نبیوں سے بہت زیادہ تھا جو ابھی آئے ہیں. اور خدا نے مجھے بہت کچھ دکھایا، اور یہ خدا کی عنایات ہیں کہ اس نے اپنا نور مجھے، آسمانی نور، اپنا گولڈن، اپنے نوروں میں سے بے اختیار حصہ دیا. یہ میں گھمنڈ سے نہیں کہہ رہا، یہ میں جھک کر سجدہ ریز ہوں کہ یہ اس کی عنایات ہیں. اس میں میرا کوئی عمل یا مشن یا خدا کی منشا کا تعلق نہیں ہے، یہ محبت الہی کا عطیہ ہے. جی محترم زاہد خان صاحب، ہم تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. پیور ڈسکشن گروپ کی طرف سے، فیصل بھائی کی طرف سے، میری طرف سے، اطہر بھائی کی طرف سے، اور ہماری ساری ٹیم کی طرف سے اس اسپرچل نشست کے لیے آپ کے ہم تہہ دل سے شکر گزار ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت اور سلامتی کے ساتھ رکھے. جیسا کہ آپ کہتی ہیں یا کہا جاتا ہے کہ سرجری ہو رہی ہے تو ان کو تکلیف بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے بعد انسانیت جو ہے وہ صحت پا جائے گی. اور جھوٹ بول کے وہ پین کلر والی بات ہے، لیکن اس کے بعد جو معاملات میں اتنے سائیڈ افیکٹ ہو جائیں گے گڑبڑ. تو میرا کام ہے خدا کو سامنے رکھ کر میں وہ سارے کام کر کے جاؤں، اور سارے زمانوں کی پرواہ کیے بغیر، چاہے فرشتوں کی دنیا ہو یا جنات کی یا انسانوں کی یا نبیوں کی، ہمیں سے کوئی غرض نہیں ہے. ہمیں غرض جو ہے وہ خدا کی ذات سے ہے. تو بہت بہت شکریہ آپ کا بھی، امیر فیصل صاحب کا بھی دلی طور پر کہ یہ موقع دیا جا رہا ہے انسانیت کو نیوٹرل طور پر سننے کے لیے. تو آپ سب کے لیے دعا ہے، اور وہ لوگ جو معرفت الہی کو جاننا چاہتے ہیں. خدا حافظ.